مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین. آداب، میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن. بشر کا ناز، نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین. کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین. ہمارا سلام ہو امام مظلوم پر، ہمارا سلام ہو ان تمام شہداء پر اور اسیروں پر جو امام حسین کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے، اور ان تمام لوگوں پر جو ہر دور میں امام حسین کے اس غم کو منانے کے لیے اپنا جان، مال، تن دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور اس میں ہماری خاص گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر ثروت رضوی سے، جن کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ثروت، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام شفق، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. بس محرم کی مصروفیات جاری و ساری ہیں. اچھا، الحمدللہ. آپ کے پہلے پروگرام کا بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں آیا، اور ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلام میں کربلا میں خواتین کا کردار. تو آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کون سی خواتین تھیں جو کہ بڑی شان سے جنہوں نے اپنے مردوں کو رخصت بھی کیا، اور وہ جو ساتھ مولا کے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے ساتھ گئی تھی. تو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ وہ اور کون سی خواتین تھیں جن کا تعلق خاندان اہل بیت سے نہیں تھا لیکن اصحاب کرام سے تھا، اصحاب رسول سے تھا، اصحاب علی سے تھا، اصحاب حسین سے تھا، اور ان کے خاص نام اور ان کے واقعات اگر کچھ آپ ہمارے گوش گزار دیں. جی بالکل شفق، ہماری گفتگو یہی ختم ہوئی تھی کہ صرف اور صرف خانوادہ رسول کی خواتین نہیں تھیں، بلکہ اس میں کنیزیں بھی شامل تھیں. اور میرے کارواں کے ساتھ جیسے جیسے کارواں آگے بڑھتا چلا گیا تھا تو اس میں خواتین اپنے اپنے مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل ہوتی چلی گئی. لیکن یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ کیا کوئی وہ معفوق الفطرت خواتین تھیں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئیں؟ بلا شبہ میں اس وقت خانوادہ عصمت و طہارت کی خواتین کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں ان عام خواتین کی بات کر رہی ہوں جو کنیزیں بھی تھیں، جس میں اصحاب کی ازواج بھی تھیں. دیکھیے وہ ہمارے آپ کے جیسی ہی خواتین تھیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی بھی ایک گرہستی تھی، ایک گھر تھا. ایک گھر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، لیکن جب وقت کے امام نے آواز دی تو یہ ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا ایمان تھا کہ وہ لبیک کہہ کے امام کے ساتھ ہو گئیں. اچھا، جب ہم واقعات کربلا میں خواتین کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ایک کردار ہمیں بڑا روشن نظر آتا ہے اور بہت خوبصورت کردار نظر آتا ہے. حبش کی شہزادی جناب فضہ سلام اللہ علیہ کا. ہمارا سلام ہو بی بی فضہ کے اوپر کہ کیا مرتبہ ہے کہ جن کو جناب امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام حسنین کریمین جن کو ماں کہہ دیں، جن کو علی و فاطمہ بہن کہہ دیں، جن کو رسول بیٹی کی طرح سلوک کریں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بیوی کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سوائے قرآن کے کبھی کوئی بات نہیں کی. یعنی کہ وہ جو عام گفتگو بھی ہوتی تھی اس میں قرآن کی آیتوں سے جواب دیا کرتی تھی. آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حبش کی شہزادی تھی، اور ان کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جناب فاطمہ الزہرا کے لیے خدمتگار کے طور پہ، کنیز کے طور پہ بخش دیا. اور یہ کنیز جناب فاطمہ الزہرا کی ہیں، شہزادی ہیں یہ حبش کی. یہ اپنی مملکت کو، اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر سرور کونین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا نام جو فضہ ہے یہ بھی عطائے اہل بیت، عطائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. فضہ کا مطلب ہے چاندی. یہ چاندی بنانے کا طریقہ جانتی تھی تو اس لیے ان کو یہ نام عطا ہوا. اچھا، اس کے بعد جناب فضہ نے ابو ثعلبہ حبشی سے شادی کی اور اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا.
اور سالبہ کی وفات کے بعد ابو ملیک عطفہ سے عقد کیا. جناب فضہ ایمان، زہد، تقوی اور حب اہل بیت اور فصیح و محب اہل بیت اور فصیح و بلیغ ہونے کے حوالے سے ان کی بہت شہرت، یعنی جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ قرآن کی زبان میں گفتگو کیا کرتی تھی اور مولا کے سامنے اس قدر تابع اور فرما بردار تھی کہ جو کام خاندان پاک کو عصمت انجام دیتے آپ اس کام کو بجا لاتی تھی، اور بالواسطہ شاگرد تھی امام علی علیہ السلام کی. اس لیے آپ کے بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ قرآن مجید سے جواب دیتی تھی، اور جب جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت ہو گئی تو پھر یہ آپ جو ہیں جناب زینب اور جناب کلثوم کی خدمت گار رہی یہاں تک کہ کربلا کے واقعے کا وقت آیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے کردار کو تو بہت ہی مثالی کردار اس میں جناب فضہ نے ادا کیا ہے. قدم قدم پہ ان کا جو ہے وہ کردار نظر آتا ہے. اور یہاں واقعات کربلا میں بھی دیکھیے جناب زینب جناب فضہ اماں فضہ پکارتی نظر آتی ہیں، یعنی چاہے وہ تبرکات کا صندوق منگوانا ہو، چاہے وہ اپنا میسج جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ یزید کو دینا ہو، یا کوئی بھی کام ہو اس میں ان کی پکار نظر آئے گی آپ کو. امام سجاد کے لبوں پر بھی اماں فضہ کا نام ہے. مطلب کتنا بڑا رتبہ ہے کہ غلاموں کو دیتے تھے. یہاں قطع کلامی میں 2 اشعار ذرا کچھ بند جو ہے جناب فضہ کے لیے ذرا پڑھ دوں کہ ایمان کے لیے دولت بیدار ہے فضہ، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے فضہ، دربانی سادات کا معیار ہے فضہ، صاحب کردار ہے فضہ، اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے، زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے. یہ محسن نقوی شہید کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. فاخے کی سوا تم نے بسر رات نہیں کی، پھر بھی کبھی تاخیر مناجات نہیں کی، تو نے تو کبھی فکر مقافات نہیں کی، قرآن کے سوا تو نے کوئی بات نہیں کی. کیا بات ہے فضہ تیری توقیر گری کی، چادر تیری مسند ہے زمانے کے نبی کی. خاتون کا گھر آباد بھی دیکھا، کونین کے مخدوم کا دل شاد بھی دیکھا، کس طرح ہوا گھر وہی برباد بھی دیکھا، اس دہر کو مجموعہ ازداد بھی دیکھا، تجھ کو تو خبر ہے کسے کس نے رلایا، ہاں تو نے تو زہرا کا جنازہ بھی اٹھایا. کیا کیا مصائب دیکھے، کیا کیا تھوڑا سا وہ بھی بتایا کس طرح شامل. دیکھیے آپ بی بی فضہ کے فضائل تو آپ نے ماشاءاللہ منظوم پڑھ دیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مصائب کربلا میں ان کا کیا کردار ہے کہ ڈھال بنی ہوئی ہے، حجاب بنی ہوئی ہے جناب فاطمہ جناب سیدہ زینب کے لیے حجاب بنی ہوئی ہے اور ڈھال بنی ہوئی ہے. یعنی بی بی کے آگے اس طرح سینہ سپر ہیں کہ بی بی کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دینا ہے. جناب امام سجاد کے آگے ڈھال بنی ہوئی ہے. اس سے بڑا کیا کردار ہوگا ایک بہادر عورت کا، ایک نڈر عورت کا، جو کہ شہزادی ہیں، جو کہ ملکہ ہیں، شہزادی بھی نہیں ملکہ ہیں، تخت و تاج کو چھوڑ کے آئیں تو اس گھرانے کی چوکھٹ پر بیٹھی رہی. جسے کہنا چاہیے کہ پوری زندگی انہوں نے کتنی، یعنی کہ جناب فاطمہ الزہرا پھر جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام، یعنی یہ جنریشن 2 جنریشن سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو خدمت گزاری کی. اور قدم قدم پہ یعنی واپسی تک آپ دیکھ لیجئے، جب اہل بیت کا جو پورا قید کا پورا جو زمانہ ہے، شام اور کوفے کے دربار، شام اور کوفے کے بازار، اور وہاں سے لے کے یزید کے سامنے جب پیش کیا گیا ہے بی بی کو، کہیں پر بھی جناب فضہ کا جو رول ہے وہ آپ کو کم نہیں نظر آئے گا. تو یہ تو کنیزان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عالم ہے. تو سوچئے کہ جو مقدرات عصمت اس خانوادے کی ہیں ان کے کیا فضائل ہوں گے اور ان کا کیا جو ہے وہ کردار ہوگا اس حوالے سے. اچھا میں چاہوں گی کہ ذرا وہ واقعہ بھی آپ بیان کرتے ہیں، پھر نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ دوسری جو ہے خواتین کا بھی ذکر آپ سے سنیں گے. لیکن وہ جس وقت ہر ماں اپنے بیٹے کو قربان کر رہی تھی تو جناب فضہ کا کیا کرب تھا اور کیسے امام حسین نے اس سے کلام کیا اور کیا کہا؟ جی شفق، دیکھیے 2 کردار ہمیں نظر آتے ہیں جو شب عاشور بہت مضطرب ہیں.
اور ایک کمائیگی کا، ایک بے بسی کا احساس ہمیں نظر آتا ہے ان دو شخصیات کے اندر، کیونکہ وہ لاولد ہیں. ایک بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہے، اور ایک بی بی فضہ سلام اللہ علیہا ہیں، کہ اپنی اپنی جگہ بہت بے قرار ہیں اور گریہ کن ہیں کہ کل وقت کے امام پر اتنا مشکل وقت ہے، اور سب بارگاہ امامت میں اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. ہر خیمے میں تیاری ہو رہی ہے، ہر بی بی اپنے جوان کو، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے کہ کل میدان میں کیا شجاعت کے جوہر دکھانے. لیکن دو بیویاں ہیں جو بہت اداس ہیں، بہت گریہ کن ہیں، کہ اپنے آپ کو خالی دامن محسوس کر رہی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کلثوم جہاں گریہ کن ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، تو وہاں علی کا شیر جیسا بیٹا عباس آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بہن ام کلثوم، میں آپ کا فرزند ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، بھائی بھی تو بیٹے جیسے ہوتے ہیں، کل میں آپ کی جانب سے سیدہ زہرا کے لال پہ قربان ہو جاؤں گا. اور ایک ضعیفہ ایک کمرے میں، ایک خیمے میں گریہ کن ہے اور آنسو بہا رہی ہے کہ کل میری شہزادی کے شہزادے پہ اتنا برا وقت ہے، کل میرے آقا و مولا جو ہیں وہ جب سب ان پہ قربانی پیش کر رہے ہوں گے اپنی، تو میں کیا پیش کروں گی، میرے پاس کیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ بی بی فضہ جو ہیں وہ گریہ کر رہی ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اماں فضہ یہ آنسو کس لیے، تو بی بی کہتی ہیں کہ اے میرے شہزادے، اے میرے آقا و مولا، کل جب روز عاشور تمام بیویاں اپنی اپنی قربانی بارگاہ امامت میں پیش کریں گی، تو تیری اماں فضہ کتنی کمائیگی محسوس کرے گی کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے جسے میں قربان کر سکوں دین اسلام پر، اپنے وقت کے امام پر. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح ایک ماں کی تعظیم کی جاتی ہے. اب یہاں دیکھیے آپ، یہاں پہ وقت کے امام کا کردار دیکھیے، یہاں کیا میسج ملتا ہے کہ اتنا احترام کہ امام ان کے آگے ایک ماں کی تعظیم ان کو دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اماں فضہ کوئی بات نہیں، میں آپ کا فرزند ہوں، میں آپ کے بیٹے کی حیثیت سے کل اپنے نانا کے دین پر جو قربانی دوں گا، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ دین پر قربان ہوا ہے. تو اس سے میں کہوں گی بڑا مرتبہ اور اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے کہ جس خاتون کے لیے، جس معظمہ کے لیے وقت کا امام یعنی امام حسین علیہ السلام، کون حسین کے جن کے لیے رسول مکرم یہ فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، اور وہ ان کو ماں قرار دے رہے. تو یہ مرتبہ سیدہ کی چوکھٹ کی مٹی اپنے آنکھوں، ہاں سیدہ، میں یہی کہوں گی کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانے والی بی بی فضہ کو پروردگار عالم نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے. پروردگار عالم ہمیں کنیزان بی بی فضہ میں شمار فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کر سکیں. آمین. بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو، بہت خوبصورت واقعات آپ نے بیان کیے. اور جناب فضہ کے میں کہتی ہوں ذکر کے صدقے میں جتنی کنیزان فاطمہ زہرا اور شہزہ بچھا کے بیٹھی ہیں، پروردگار ان کے گھروں میں اور اس کے حلال کی نعمت بھر دے، اور ان کے بچوں کو کربلا کے بچوں کے صدقے میں لمبی عمر، صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا کرے، کیونکہ یہ غم حسین بہت بڑا غم حسین ہے. شکریہ آپ کا، آپ کی بھی خصوصی دعا کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ اسی طرح جو ہے فیضیاب کرتی رہیں، جو محبان اہل بیت ہیں ان کو. بہت شکریہ ڈاکٹر سرور. تو یہ جو گفتگو ہے اور یہ جو مجلس ہے جس وقت ہم بیٹھے ہیں، اس کا بہت ثواب ہے. یہ جو گفتگو جتنی دیر آپ نے سنی ہے، آپ حالت عبادت میں رہے ہیں اور پروردگار جزا آپ کو عطا کرے گا. کرتاس شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، شبیر کے ماتم کا صلہ اور بھی کچھ مانگ. تو پروردگار ہمیں اس غم حسین کے صدقے میں بس کربلا کی، ہمیں ان مقامات کی زیارت عطا کر دے کہ جو منسوب ہے میرے آقا حسین علیہ السلام کے. ہم سب اس کی کہتے ہیں، اور جلد سے جلد پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم اس سفر آخرت پر جا سکیں. انشاءاللہ کل دوبارہ سے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے.
جب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر سرورت کو اجازت دیں. خدا حافظ. ہر ایک نبی کا چاہنے والا اداس ہے، بی بی کو قبر میں بھی سکون ہے نہ چین ہے، پسلیوں پہ